بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کالز پہ بات کرنے کا، اس لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی اپنا شرعی مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، غیر شرعی مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ مفتی غلام یاسین نظامی بھائی بھی، السلام علیکم، وہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک ایمانداری سے وظیفہ بھی اور مشورہ بھی شیئر کریں گے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوگا، تھوڑا سا ویٹنگ پیریڈ ہوگا لیکن تھوڑی سی ہمت کر لیجیے گا۔ حضور اقدس صبح ایک واقعہ میں نے پڑھا، اولیاء کے ایک بزرگ ہیں، گزرے ہیں، بایزید بسطامی، بڑی مشہور شخصیت ہے۔ تو بایزید بسطامی، دیکھیے ہر کوئی شخص جو ہے نا جس کو ہم جانتے ہیں ایز اے بزرگ، علی حجویری ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا، ہم ان کو جانتے ہیں جب وہ اپنے نا ٹاپ لیول پر تھے، لیکن جب وہ ان دا میکنگ تھے تب ہم ان کو نہیں جانتے کہ وہ کس تپسیا سے، کس مشکل سے یا کس راستے سے گزرے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، یہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب بیٹھے، ہمیں نہیں پتہ کہ مفتی صاحب نے وہ وقت جو مفتی بننے تک کا گزارا ہے مدرسے میں، اس میں کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کتنی بھوکیں کاٹی ہوں گی، کتنی مارے کھائی ہوں گی، کتنی شبیں جاگ کے کاٹی ہوں گی، ہمیں نہیں پتہ، وہ سفر کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا۔ سفر کا پتہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ شخصیت جو ہے اس کا پورا ادراک جو ہے وہ کیا جائے۔ بایزید جو تھے، انہوں نے سوچا نا، کسی وقت زندگی میں سوچتا ہے انسان کہ میں اللہ کو پالوں، میں اللہ کو شناخت کر لوں، میں اللہ کو پہچان لوں، یہی خیال آیا ہوگا ان کے دل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر تنہائی میں جانا بڑا ضروری ہے، ان کا خیال تھا۔ تو اگر میں تنہائی میں چلا گیا تو پیچھے ماں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو ماں کا کون خیال کرے گا؟ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا پلان سوچا، انہوں نے اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ کو کہتے ہیں کہ اماں، میں یا تو خدا کا حق ادا کر سکتا ہوں یا تیرا حق ادا کر سکتا ہوں، تو اگر تو خدا کا میں نے حق ادا کرنا ہے تو مجھے اپنے حقوق معاف کر دے۔ ماں تھی نا، وہ نہ کر سکتی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے اپنے سارے حق معاف کیے، تو جا خدا کو تلاش کر۔ بایزید کہتے ہیں کہ میں 12-15 سال جو ہے وہ دشت کی سیاہی میں جو ہے وہ گھومتا رہا، جنگل شہر، ایک استاد سے دوسرے استاد کے پاس گھومتا رہا، مجھے خدا شناسی نہ ہوئی۔ تو کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد میں بسطام سے دوبارہ گزرا، اپنے شہر سے دوبارہ گزرا، تو میں نے سوچا کہ 12-15 سال ہو گئے ہیں، ماں کو سلام کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جب گئے تو رات کا پہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا ماں کی کبھی خدمت تو کی نہیں ہے، اب رات کے اس پہر میں ماں کو اٹھانا بھی ٹھیک نہیں ہے، سردیوں کی شب تھی، دروازے کے باہر ہی بیٹھ کے آرام سے۔ تو وہ صبح تہجد کا وقت ہوا، سحری کا، تو اندر سے جو نالی آ رہی تھی اس میں سے پانی کی جب دھار باہر نکلی تو آپ نے کہا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی، تو آپ نے دستخط دی نا، دروازے کو نوک کیا۔ اب 12-15 سال ہو چکے تھے، وہ جو نوک کیا نا، جب انہوں نے آواز نہیں دی، انہوں نے نوک کیا تو اندر سے ماں نے کہا بایزید ٹھہر جا، میں آ رہی ہوں۔ واہ، مائیں جو ہوتی ہیں نا یہ بیٹوں کے دروازے کی دستک کو سمجھتی ہیں، کون سے بیٹے نے کس طرح کی دستک دینی ہے یہ مائیں سمجھتی ہیں۔ میں یہ بات بالکل مثال میں یا بایزید پہ نہیں کہہ رہا، یقین کیجیے ماں یہ بھی سمجھتی ہے کہ کس بیٹے نے کیسا ہارن دینا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ بیٹا گھر میں آ گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ماں سے ملے، ماں نے حال دیکھا بایزید بسطامی کا، بایزید بسطامی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر میں خاک پڑی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، بھوک ننگ، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برا حال۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ، یہ میرا بیٹا بسطامی جو ہے یہ تیری تلاش میں نکلا تھا، تو کیسا ہے کہ تو نے اس کو اپنا ظہور ہی نہیں کیا۔ یہ ماں نے دعا کی۔ بایزید کہتے ہیں کہ مجھے 12-15 سال میں وہ کیفیت قرب خداوند حاصل نہیں ہوئی جو اس لمحے میں ماں کی دعا نے میرے اوپر کیفیت طاری کر دی، اور میں نے، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس وقت خدا کی شناخت کو پہچان لیا۔ اب وہ لوگ جو ماؤں کو، باپوں کو تو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیتے ہیں اور درباروں پہ اور مزاروں پہ جا کے جھاڑو دیتے ہیں، بھائی آپ کو خدا نہیں مل سکتا، کیونکہ جس سے خدا ملنا تھا وہ اولڈ ایج ہوم میں ہے۔
وہ آپ کے طنز، آپ کے بیگم اور آپ کے طنز کی شکار دکھی عورت اپنے یا کمرے میں ایک نکر میں لگ کے صرف 2 روٹی کے خوف میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ظلم ہے. اگر خدا رحمت کرتا ہے تو پھر خدا ان پہ رحمت کرتا ہے جو ان پہ رحم کی نظر کرتا ہے. خدا کے واسطے یہ معاملہ جو ہے اس کو آسانی سے دیکھیے اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنواریے. نظامی صاحب، آخرت اور دنیا دونوں سنوارنے کا یہ طریقہ، یہ مثال، یہ بایزید کی مثال کافی نہیں ہے؟ کافی. بلا شبہ جو آپ نے مثال بیان فرمائی ہے، اس مثال کا تعلق جو ہے وہ یہ زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ. معاشرے کے اندر کی ہمیں عزت چاہیے. ماں باپ کی خدمت کیے بغیر آپ معاشرے میں عزت نہیں پا سکتے. آپ چاہتے ہیں مجھے روزگار جو ہے وہ اچھا ملے، باعزت روزگار ملے، اضافے والا، برکت والا، ماں باپ کی خدمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جو آپ نے مثال دی ہے، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ آپ نے پورے پروگرام کو اپنے اسی واقعہ کے اندر کنکلوڈ کر دیا. جی، آپ چاہتے ہیں رب راضی ہو، ماں باپ کے واسطے کے بغیر رب راضی نہیں ہو. دیکھتے ہیں رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ بڑی بات ہے نا. آج کل تو 35-30 لاکھ روپے کی گیم ہے. حج کیا ہے؟ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں سر یہاں تک بیان کیا گیا ہے، اگر آپ دنیا بھر کی تمام تکالیف کو نا ایک پلڑے میں رکھیں اور جاں کنی کی تکلیف کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، وہ زیادہ ہے. وہ زیادہ ہے. حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جاں کنی کا مرحلہ آسان ہو، جان نکلنے کا مرحلہ آسان ہو، پھر ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری جان ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. حدیث یاد آ گئی آپ کے بیان. اللہ اکبر. حدیث یاد آ گئی. وہ صحابی ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو پیغام اللہ کے رسول کو پہنچا کہ وہ صحابی کی یہ مستند حدیث ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کی جان نہیں نکل رہی. یاد آ گئی؟ جی جی بالکل. آپ گئے تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ. غور کیجئے، رسول موجود ہیں، ایمان موجود ہیں، وقت آخرت کا ہے، اور حلق کے اندر جو ہے وہ کلمہ پھنسا ہوا ہے، وہ زبان سے نہیں نکل رہا. تو آپ نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے. کہا والدہ کو بلاؤ. والدہ تشریف لائیں تو کہا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے؟ اس نے کہا یہ بہت اچھا بچہ ہے، ایمان اس کا بہت ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، روزے پورے رکھتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے، پورا اپنے وقت کا جو ہے وہ مفتی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ میرا دل توڑتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. تو اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا؟ کہا اچھا لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ اور آگ میں اس کو ڈال دو. تو ماں نے کہا میرے بچے کو کیوں آگ میں ڈالنا ہے؟ انہوں نے کہا تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو آگ میں جلے گا جا کے. یہ کہ مثال دے کے سمجھانے کہ ایک استاد کو، رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک استاد کا حکمت دیکھیے کہ وہ ماں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں نہیں تو کر ماں، وہ اس کے سامنے ایک مثال پیش کر رہے ہیں. یہ ایگزامپل سے سمجھانا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماں نے بیٹے کو معاف کیا اور بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اتنا مشہور حدیث کا واقعہ ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جب تک اس دنیا میں ماں باپ کو راضی کر کے نہیں جائیں گے اللہ راضی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں گجرات سے سر بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹے کیا نام ہے آپ کا بہن؟ مدیحہ نام ہے میرا. مدیحہ عمران. مدیحہ حکم فرمائیے. مدیحہ میں خوش قسمت ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے عزت آپ تو اس قابل نہیں ہیں سر، آپ تو بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے. قابل احترام صرف میرا نبی ہے، یقین کریں. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ میں روایت میں نہیں کہہ رہا، یہ میں روایت میں نہیں کہہ رہا. قابل احترام صرف میرا نبی ہے. میرے اللہ سے بحث ہو سکتی ہے، میری نبی سے بحث نہیں ہو سکتی. نبی نے جو کہا ہے نا وہ عین ہے. نبی سے اختلاف کرنے سے میرا دائرہ اسلام ختم. احترام کی شخصیت اس کائنات میں صرف اللہ نے ایک ہی بنائی ہے اور وہ میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حکم کرو میرا بیٹا. جی سر میرا یہ مسئلہ تھا کہ میری جو جٹھانی ہے نا ان کی بیٹی ہے مریم، تو اس کی ایج بھی 32 ہو گئی ہے. تو اس کی والدہ اور وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. ہم نے اتنے رشتے دکھائے، ہم نے کوئی پسند نہیں آتا. مریم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شازیہ. اور شازیہ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اعظم. اعظم.
اصل میں وہ بول نہیں سکتے نہ سن سکتے ہیں پیدائشی. اعظم ہاں جی ٹھیک، لیکن شازیہ تو بول سن سکتی ہیں نا؟ جی وہ تو سن سکتی ہے. کتنے بچے ہیں شازیہ کے؟ ایک ہی ہے بیٹی. ایک ہی بیٹی ہے. ٹھیک تو ہے. ہم بڑے پریشان ہیں سر، کوئی بتائیں حال کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. میرا جی تو چاہ رہا ہے میں آپ سے بالکل صاف صاف سچ بولوں، لیکن میں اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ پھر وہ احترام کی ایک حد جو ہے نا وہ پار ہو جاتی ہے. اس لیے میرے ڈھکے لفظوں میں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ریڈ ان بٹوین دا لائنز. اوکے یہ سمجھتے ہو؟ یہ شادی تب ہوگی جب والدین چاہیں گے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات، اور یہ حتمی بات ہے، والدین چاہیں، ماں باپ جو ہیں وہ بڑے سیلفش ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماں باپ بڑے سیلفش ہو سکتے رہی ہے ہیں. نا بینک میں کما رہی ہے. بس آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی ماں باپ سیلفش ہو جاتے ہیں اپنے بڑھاپے کو سکیور کرنے کے چکر میں. سو جب تک والدین نہیں چاہیں گے تب تک معاملہ نہیں چلتا. لیکن دوسری طرف جو بات ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جب رشتہ آئے گا یا یہ کرے گی تو مریم سے کہنا ہے کہ مریم غصے اور ناک کو نیچے رکھ کے رشتے بناتے ہیں. جی یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جی سو یہاں پہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ والدین کو ہدایت دے. آمین آمین ثم آمین. سر میں نے اپنے بیٹے کا بھی پوچھنا تھا. بولو. سلیمان احمد خان ہے اس کا نام، اور میں اس کی پڑھائی کے معاملے میں پریشان ہوں. پتہ نہیں اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. سلیمان احمد خان کیا پڑھتے ہیں؟ کتنی عمر ہے؟ یہ 20 سال کا ہے، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے، آئی سی ایس کا ہے. تو آئی سی ایس کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں چاہ رہی تھی اس کو ابراڈ بھیج دوں. ابراڈ نہیں، ناٹ ایٹ آل. اگر ساری فیملی چلی جائے، ساری فیملی شفٹ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. ابراڈ سے کیا مطلب ہے؟ کس جگہ؟ یہ یو کے چلا جائے. اگر تو فیملی نے جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جب تک یہاں پہ ایم بی اے اکنامکس یا کمپیوٹرز گریجویشن نہیں کر لیتا آئی ٹی میں، تب تک تو باہر جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک. سو اسے باہر جانا ہے تو وہ پہلے یہاں پہ آئی ٹی میں، اے سی سی اے میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جو بھی اس نے بنیادی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ کرے اور پھر جائے. اس عمر میں اس طرح سے بھیجنا تو بالکل بچے کو لوز کرنے والی بات ہے نا بیٹا. اوکے سلامت رہیے. الشبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم الشبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا میرا یہ سوال، میرے 2 سوال ہیں. پہلے تو بتائیے میری بیٹی آپ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. صبح صبح اٹھ گئی ہیں آپ؟ جی شکر ہے. حکم. میری بھانجی ہوئی ہے ابھی، تو اس کے ہم نے 3 نام سوچے ہیں. اس میں بھانجی کے پہلے تو والدین کا نام بتائیے. اس کی امی کا نام ثانیہ ہے اور اس کے فادر کا نام بلال ہے. ٹھیک ہے، ثانیہ اور بلال. جی تو ہم نے اس کے 3 نام سوچے ہیں، ابیحہ، آئرہ اور زمل. تو ان میں سے کون سا نام رکھیں؟ تینوں نہیں. اچھا بڑی مشکل ہو جائے گی اب آپ کے لیے. نام جو رکھتے ہیں نا وہ تھوڑے سے ایسے رکھتے ہیں جو کہ گوگل والے نہ ہوں. بیٹی ہے نا، بیٹی کا مزاج اچھا ہونا چاہیے. تلخ نام رکھو گے تو تلخ مزاج جو ہے وہ رکھ تو لوگے شوق میں، کسی اور کا نہیں ہے خاندان کے اندر الگ سے نام ہے. یہ آج کل بڑا فیشن ہے کہ کسی اور کا خاندان میں دور دور تک نام نہ ہو، لیکن وہ کردار پیدا کرے گا نا بچی میں. اور پھر ماں باپ کے اندر اختلاف کی وجہ سے بچہ ماں باپ کے خلاف جائے گا، یہ بھی مسئلہ ہوگا. کیا نام رکھنا چاہیے پھر اس کا؟ دیکھو کتاب کھولو بخاری کی کسی کی بھی، یا ایک کتاب لے لو اسلام کی صحابیات یا اسلام کی عظیم عورتیں، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، ان میں سے صحابیات کا نام رکھو. وہ برکت بھی ہوگی اور نام بھی سارے خوبصورت ہیں. اب یہ فیشن نہیں رہا، یہ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ان ناموں میں جاتے ہیں جو کہ بڑے ہی عجیب و غریب، میننگ لیس ہوتے ہیں، معنی کوئی نہیں ہوتے، اور وہ کسی نہ کسی ایسی زبان کے ہوتے ہیں جس کا تعلق بھی ہمارے سے نہیں ہوتا. یہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. میرے خیال میں بہت اچھا نام جو ہوگا اس کا حفظہ ہوگا، طاقتور نام ہے. حبیبہ ہوگا. ہانی بڑا اچھا نام ہوگا. عائش
اگر ماڈرن ناموں میں دیکھو تو بڑا اچھا نام ہوگا. میری ماں سیدہ عائشہ کو رسول پاک کبھی کبھی عائش بلایا کرتے تھے. عائش بڑا اچھا نام ہوگا. ان ناموں میں سے نام رکھو. ابیحہ بھی تو حضرت فاطمہ کا لقب تھا نا. جی ابیحہ جو نام ہے وہ حضرت فاطمہ کا لقب تھا. نہیں لقب نہیں ہے. ہاں کہہ رہی ہے ابیحہ وہ تو اللہ کے پیارے رسول ان کو بلایا کرتے تھے نا. لقب نہیں تھا, اللہ کے رسول ان کو بلاتے تھے, جیسے کہ عائشہ کو عائش بلاتے تھے. لیکن یہ نام سارے جو ہیں ان میں سے غصہ نہیں جا سکتا. جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں ان کے اندر طاقت ہے. ہانی بہت اچھا نام ہے, اور اس کی طرف غور کرنا. ہاں بولو. دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے بھائی کا رشتہ آیا ہے, فہد نام ہے میرے بھائی کا. اچھا. تو لڑکی کا نام ارم ہے اور لڑکی کی امی کا نام بشیری ہے. فہد کا ارم کے ساتھ غصے, لڑائی اور پریشانی کا رشتہ رہے گا. یہ اچھا رشتہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ارم بری ہے یا فہد برا ہے, آپس میں کمبینیشن بری ہے. یہ مل نہیں, یہ چین سے نہیں رہ سکتے. فہد آپ کو پتہ ہے جس طرح کا بچہ ہے, اس کے لیے ایسی خاتون چاہیے جو کہ بہت دھیمی ہو اور بہت ایمبیشس نہ ہو. فہد رشتے کو لیڈ کرے گا. سو آپ کو بھابھی بھی ایسی ڈھونڈنی ہے جو فالو کر سکے, اپنی ایمبیشسنس کو وہ تھوڑا سا سمٹ کر سکے. ایمبیشن بڑی ہوتی ہے لوگوں کی, میں نے فلاں کرنا ہے, میں نے نوکری کرنی ہے, میں نے کیریئر بنانا ہے, میں نے فلانا کرنا ہے, میں نے ڈھیمکنا کرنا ہے. ابھی میں کل ہی ایک فیملی سے بات کر رہا تھا, خاتون جو ہے وہ امریکہ چلی گئیں, شادی کی عمر جو تھی وہ اس نے امریکہ میں جا کے گزار دی, وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو گئی, نوکری کرنی ہے, فلانا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب وہ 40 کو ہٹ کر رہی ہے تو اب بہنیں یہاں پہ رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں. وہ ایمبیشن اس عمر میں بڑی ہوتی ہے. لیکن مفتی صاحب تقویٰ کیوں نہیں ہوتا؟ تقویٰ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجیحات کا فقدان ہے. ترجیح نہیں ہے, تقویٰ ترجیح نہیں ہے. ہم نے ساری چیزیں کرنے کے بعد جو اس طرف آنا ہے تو پہلے ہم اس طرف, وہ عمر آخر میں آنا ہے, وہ آخر میں آتے ہیں. تو یہ جو عدم توازن کی کیفیت ہے نا, اسی وجہ سے ہمارے ہاں تقویٰ پیدا نہیں ہو پاتا. وہ ہمارے ایک بابا جی تھے, آئے ہائے کیا کئی زندگی میں کیا خوبصورت بابے ملے ہیں. سبحان اللہ. ایک بابا جی تھے تو انہوں نے, وہ نماز کے لیے جا رہے تھے. اچھا تھا وہ موچی, لاہور میں تھے, بیٹھتے تھے. تو موچی دکان اپنی سڑک پہ بیٹھا ہوا موچی جو تھا وہ دکان بند کیسے کرتا ہے؟ پردہ نیچے کر دیتا ہے یا اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے, یہی بند کرنا ہے. تو کہتا ہے میں کاکا نماز پڑھ کے آ رہا تے چلنا ہے تسی. میں کہ نہیں بابا جی تسی پڑھ آؤ, نماز اسی پڑھ لیں گے. وہ کہتا ہے کاکا اے جوانی ہوندی نماز پڑھن لئی, بڑھاپے چ نہ پڑھی. اے نماز پڑھن دا ویلا ہی. واہ کیسی خوبصورت بات کی اس نے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اصل میں تو عبادت کا لطف ہی جوانی میں جوانی کے اندر ہے. اور یہ جوانی کا سجدہ ہے, اس کا کمپیریزن آپ بڑھاپے کے سجدے کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ بڑھاپے سے مجھے یاد آ گئی, وہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا, ان کو عام طور پہ وقت ان کے پاس ہوتا ہے خیر سے, تو وہ صف کی پہلی رو میں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے, اور وہاں پہ کوئی بچہ چلا جائے نا تو اس کو نکال دیتے ہیں کہ یہ لائن ہماری ٹوٹ گئی ہے. انتہائی غلط قدم ہے. بچوں کو ساتھ کھڑا کریں, یہ آپ کے مستقبل کے نمازی اور مسلمان ہیں. خدا کے واسطے بچوں کو وہاں پہ رولا نہ کریں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے مسجد میں ہوتے ہوئے, میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوئے ہیں کہ آپ پیچھے کر دیں گے, نہیں آگے بزرگ کھڑے ہوں گے, مت کریں. یہ مستقبل کے لوگ ہیں بھائی, آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہمیں تو کبھی اس بات پہ حیا بھی نہیں آئی کہ نماز میں دیری ہو گئی تو جوتوں کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. بھائی میں کہتا ہوں قبول ہی وہ نماز ہوتی ہے جو جوتوں کی جگہ پہ پڑھی جائے. بے شک معافی کے ساتھ قبول ہی وہ ہوتی ہے. تو یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اس سارے معاملے میں. جوانی ہی ٹائم ہے جس میں عبادت کرنی چاہیے. اور وہ جو تقوی والا معاملہ نا, اس میں میں دوبارہ بھی بات کرتا ہوں مفتی صاحب سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا, کیا نام بیٹی کا؟ آسما. سر آپ سے 2 سوال ہیں میرے. جی آسما, کہاں سے بات کر رہی ہو پہلے یہ تو بتا دو. سر بھاؤ نگر سے. واہ واہ, حکم پہلے کرو. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی, آپ سے کال لگ گئی ہماری. سلامت رہو میرا بیٹا. کال لگ نہیں گئی, کال مل گئی ہے. جی جی مل گئی ہے. ہاں, لگنا نہیں ہوتا, ملنا ہوتا ہے. جی جی. کیا کرتی ہو میری بیٹی؟ سر اسٹڈی. کیا کرتی ہو اسٹڈی؟
BS اردو. اچھا BS اردو کر رہی ہے اور میں تمہیں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے میری بیٹی, کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ سر امی کا نام کلثوم اور ابو کا نام حمید ہے, اور 3 بھائیوں کے نا روزگار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں سر. پہلے تو بڑے بھائی کا نام رمضان اور دوسرے کا نام ماجد اور سب سے جو چھوٹا ساجد, لیکن اسے بابو کہتے ہیں. تو کیا پڑھے لکھے کیا ہیں یہ؟ سر ان کی تعلیم میں وہ ماجد بھائی کی میٹرک ہے اور بھائی جان کی بھی میٹرک ہے, رمضان بھائی کی بھی میٹرک ہے اور چھوٹے والے کی اتنی نہیں ہے سر. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر جو ماجد بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی چھوٹی سی کوئی دکان ڈال لیتا ہوں, اور جو بڑے بھائی ہیں وہ پہلے پرائیویٹ جاب کرتے تھے, اب وہ ان کا مائنڈ ہے کہ میں باہر چلا جاؤں کسی بھی ملک میں. اور جو رمضان ہے, جی رمضان کو میں کہو مڈل ایسٹ میں چلا جائے, اور مڈل ایسٹ میں اگر وہ سعودی عرب چلا جائے تو کیا ہی بات ہے. دبئی کی طرف نہیں جائے, سعودی عرب کی طرف جائے, یہ ٹھیک فیصلہ اس کا. تمہارے بھائی بڑے شریف بچے ہیں, پیارے بچے ہیں. جو دوسرا ہے, دوسرے کا کیا نام تھا؟ ماجد شاپ کر سکتا ہے, اگر وہ دکان کرنا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے تو چھوٹا موٹا نہیں بڑا بھی کر سکتا ہے, جیسے چاہے کر سکتا ہے. وہ ٹریڈنگ بھی کر سکتا ہے, اس کا دماغ تیز ہے. بابو کیا کرنا چاہتا ہے یہ بتاؤ؟ سر وہ جاب کوئی بھی گورنمنٹ نوکری کی طرف اس کا زیادہ نہیں, گورنمنٹ جاب چھوڑ دو, اسے کو بڑے بھائی کے ساتھ مل کے کاروبار کریں, یہ سب سے بہتر ہوگا. ٹریڈنگ بھی کر سکتا ہے, آن لائن ٹریڈنگ بھی کر سکتا ہے, ویسے بھی کاروبار کر سکتا ہے. آرتی کا کام بھی ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا, آرت کا, اور شاپ کا کام بھی بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انہیں کہنا, تینوں بھائیوں کو کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھیں. اور سر دوسرا سوال بھی تھا. جی بیٹا. سر بڑے بھائی کی اور آپی کی نا شادی کی تھی, بڑی آپی کا نام ہے سمنا اور ان کی شادی کی تھی غفار بھائی سے. ٹھیک ہے. اور بھائی رمضان بھائی کی شادی کی تھی اقرا سے. ٹھیک. سر ان کے نا رشتے میں تھوڑی سی وہ یہ ہے پرابلم کہ نا ابھی شادی کے بعد نا ابھی وہ اقرا اپنے گھر میں اور سمنا اپنے گھر میں. کی وجہ میرا بیٹا؟ وجہ بتاؤ نا. سر وجہ یہی ہے کہ وہ جو آپ ہی کے شوہر ہیں وہ باہر ملک میں ہوتے ہیں, تو سعودی عرب میں. ہاں, تو یہ اپنے گھر میں کیوں ہے, سسرال میں کیوں نہیں؟ سر وہ جو سی وہ پرابلم ہوئی تھی, ان کی بیبی ہوا تھا نا, تو اس کی وجہ سے پھر یہ یہاں پہ آ گئی تھی. بیٹی ہوئی تھی, یہ پرابلم ہے, تو یہ بیٹی کو لے کے یہاں آ گئی تھی, کیوں؟ سر وہ وہاں پہ وہ ان کی کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی وہ کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو کیئر ماں نے کرنی ہوتی ہے. سر ہسبینڈ تو باہر ملک میں تھے. میری بیٹی, یہ بہن کو سمجھانا کہ رشتے نبھانا سیکھے. میں پنجابی میں ایک لفظ ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ بونگیاں نہ مارے. اور یہ جو حرکتیں کر رہی ہے نا, اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا چاہ رہی ہے, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ بندہ اچھا ہے وہ, لیکن اس کے اندر جو مردانگی ہے نا حاکمیت کی, اس کو ذرا کم کرے, اس سے رشتے نہیں چلتے. رشتے رکھنا چاہتی ہے اور چلانا چاہتی ہے تو اس بات کو سکینڈل نہ بنائے جو یہ کر رہی ہے اس وقت, یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. واپس جائے, اپنے سسرال میں رہے, اور خامد اس کا اچھا ہے, وہ بچی کے لیے بھی اچھا باپ ہوگا, اپنے ماں باپ کے لیے بھی اچھا بیٹا ہوگا, اور اس کے لیے بھی اچھا شوہر ہوگا. یہ پنگے نہ لے, اس کو واپس جانا چاہیے. ارم واپس آتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آتی. ارم بتایا تھا نا آپ نے نام؟ اقرا نہیں نظر آتی ابھی واپس آتی ہوئی. وہ اپنے شوہر پہ کو اپنا ہیرو نہیں سمجھتی. اب یہ ایک مصیبت ہے بڑی, لیکن میرے خیال میں اقرا کے بارے میں کوئی کسی قسم کا بھائی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, چپ کر کے انتظار کرے. اگلی بات, اوکے, کوشش کرنا کہ اپنی بہن کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 تسبیحات جو ہیں یہ ان کو دینا کہ یہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے حالات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ رحمت کرے گا. واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے وہ بات کریں گے کہ تقوی پیدا, ہم تو بچپن سے تقوی کے بارے میں سنتے ہیں, یا ہر چیز میں تقوی ہونا چاہیے. تو یا تو تقوی کسی ٹھنڈک کا نام ہے جو ہم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, یا مزاج کا نام ہے جو ہمارے میں پیدا نہیں ہوا. کیوں پیدا نہیں ہوا, کیوں اتنے انسیکیور ہیں ہم
کہ ہم اس طرح کی مصیبتوں میں آ جاتے ہیں کہ اپنی پرائم ایج کو ہم گزار دیں اور پھر اس کے بعد ہم روئیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، واپس آ کے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس کی اور بے حسی کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتے جنہوں نے بہت اچھا اور خوبصورت وقت ہمارے ساتھ گزارا ہے اور گزارا ہوتا ہے، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی بھائی جو ہیں، ان کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ بہت سی جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ تعزیت بھی کریں گے، فاتح بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن اس میں بھی شامل ہوں کہ ہم نے دیر سے ذکر کیا۔ خواجہ صاحب غلام قطب الدین فریدی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت سے سفر کیے ہوئے ہیں، زیارتیں کی ہوئی ہیں، اور ہم ان کی ہر طرح کی علمی قابلیت اور ایک انسانیت کی قابلیت دونوں سے بڑے متاثر ہوئے۔ شاعری کے اندر بڑے متاثر ہوئے، ان کا حسن لطافت ان کا بہت تھا، ان کے ساتھ رہنا، وہ قول ہے نا کہ سفر میں پتہ چل جاتا ہے، امام علی کہتے ہیں لوگوں کا، تو جو ہمیں خواجہ صاحب کا سفر کے دوران پتہ چلا وہ شخصیت کہیں زیادہ اعلیٰ اور بالا تھی کمپیئر ٹو کہ جو یہاں پہ ملاقاتیں تھیں۔ پھر ان کے گھر میں جو دعوت دیتے تھے اور جو دسترخوان رہتا تھا ان کا، ہم نے ان کا وہ نمک بھی کھایا ہوا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب نے حاضری تو دینی ہے، خواجہ صاحب نے بھی حاضری دے دی۔ ان کا تعزیتی پروگرام پچھلے مہینے 29 تاریخ کو تھا، میں کسی وجہ سے وہاں پہ نہیں جا سکا، لیکن یقین کیجئے کہ اس اپنی سیلفشنس کا یا اس اپنی کمزوری کا بھی بڑا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں ان ہستیوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا ذکر اور تذکرہ اپنی گفتگو میں بہت کم کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ خواجہ صاحب کے لیے دعائے خیر کا اہتمام بھی کروں، اور ان کا ذکر خیر جو ہے خواجہ صاحب کا، وہ بھی کہ یہ بڑی گدی ہے، یہ خواجہ صاحب کی بہت بڑی، خواجہ فرید صاحب کی بڑی گدی ہے، اور شخصیت بھی ایسی علمی ادبی طور پہ بھی بہت زیادہ اعلیٰ، اور انسانیت کے طور پہ خدمت گار انسان۔ اب دیکھیے ایک بزرگ ہو، ایک گدی ہو، بڑا ہو، تو اس میں عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ ناک بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایسا خوبصورت اور دھیما انسان، خدا کی قسم کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، لیکن میرے دل میں ایمانداری کی بات ہے، میرے دل میں کوئی خلش نہیں ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھول کے رکھے گا کہ خواجہ صاحب جس دروازے سے چاہیں آپ جنت کے اندر داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم کالر۔ جی میرا بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام بیٹی کا؟ کوثر۔ کیا نام ہے؟ کوثر۔ 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 کوثر جی 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 کوثر، حکم کیجیے۔ جی بلال بھائی، پہلے تو میں بہت خوش ہوں کہ میرے کال مل گئی ہے، میں بہت عرصے سے ٹرائی کر رہی تھی۔ 2-3 میرے مسئلے ہیں بلال بھائی جی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میری یہ غلطی ہے دنیا میں آنے کی کہ میں اکیلی آئی تھی، میرے ساتھ میرا بھائی کوئی نہیں آیا تھا، بیٹا نہیں، یعنی کہ میرے ابو کا پیدا ہوا۔ اچھا، یہ آپ کی غلطی کیسے ہوئی؟ بس یہ تو پھر لوگوں کو پتا ہے، میرے ماں باپ کو پتا ہے کہ میری غلطی تو نہیں تھی نا کہ میں اکیلی آئی ہوں، میرے بعد کوئی میرا بھائی نہیں آیا۔ اچھا جی، پھر تو میں نے وہ سزا پائی۔ سزا پائی کیسے کوثر؟ سزا بلال بھائی ایسے کہ میری امی نے اور میں نے کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں تھا۔ میری ایک پھوپھو تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے، وہ میرے ابو ان کی مانتے تھے، تو وہ ہر وقت ان کا یہی رولا تھا کہ شادی کرنی ہے، دوبارہ شادی کرنی ہے بیٹے کے لیے۔ نہ انہوں نے شادی کی، نہ انہوں نے ہمیں سکون لینے دیا۔ جی، تو جب میری پھر بس ایسے کرتے کرتے ٹائم گزر گیا، شادی کوئی نہ ہوئی ابو کی، اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی سکون نہ آیا۔ آپ کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوسری شادی کریں؟ ہاں جی، یہ بھی بات تھی۔ امی اتنی خوش نہیں تھی کہ ابو دوبارہ شادی کریں۔ ٹھیک جی جی، تو جب میری شادی کا پھر ٹائم آیا تو پھر اس وقت امی نے غلطی کر دی۔ امی نے کیا کیا؟ امی کا نام کیا ہے؟ امی کا نام فوت ہو چکے ہیں، امی بھی اور ابو بھی دونوں۔ امی کا نام ہے سبحانی۔ کیا نام ہے؟ سبحانی۔ سبحانی، اچھا جی جی، فوت ہو گئے آپ۔ اچھا، تو میری شادی اپنی خالہ زاد اور چچا زاد۔ کس سے؟ نام کیا شوہر کا؟ محمد اکرم۔
اکرم سے کر دی آپ کی شادی، پھر یہ غلط شادی کیسے ہوئی اکرم سے؟ غلط اس لیے ہوئی تھی کہ سب کو پتا تھا، امی کو بھی پتا تھا، ابو کو پتا تھا، سب رشتہ داروں کو پتا تھا کہ وہ غیر ذمہ دار ہیں، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے شادی کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ کوئی ذمہ داری والا۔ پیسوں کی وجہ، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب آدمی تھا؟ نہیں، غریب نہیں تھے، کام بھی کرتے تھے، اپنی زمین بھی ہے، کام کرتے ہیں نرسری کا۔ پھر تو بوجھ کیسے نہیں اٹھا سکتے تھے، مجھے یہ بتاؤ؟ وہ اس لیے کہ وہ کماتے ہیں اور اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 15 سال میں اپنی ادھر سسرال میں رہی ہوں، کیونکہ میں اکیلی تھی، میرے ابو نے نا گھر نماز نہیں رکھا تھا، انہیں پتا تھا، ابو نہیں مانتے تھے کہ ادھر شادی نہ ہو، لیکن امی نے زبردستی کر دی کہ۔ تو 15 سالوں میں اکرم نے آپ کے اوپر یا اپنی اولاد کے اوپر کچھ نہیں خرچ کیا، تعلیم پہ، کسی چیز پہ؟ نہیں کیا۔ ان پہ کون خرچ کرتا رہا؟ میری امی خرچہ دیتی تھی آپ کی۔ تو اب آپ کی والدہ نہیں ہے تو ان پہ کون خرچہ کرتا ہے؟ والدہ بھی چلی گیا، والد بھی چلے گیا، دونوں۔ پہلے میں اپنے سسرال رہی ہوں، ابو نے ادھر بھیج دیا تھا۔ اب آپ پہ کون خرچ کرتا ہے؟ اب میں امی ابو کے گھر میں ہوں، امی ابو کی زمین ہے تھوڑی سی، وہ ابو جی لڑکے کام کرتے ہیں میرے بیٹے، تو اس پہ ہمارا خرچہ گزارا چل رہا ہے۔ اب بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں، لیکن انہیں 27 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں، لیکن ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم بھوکے بیٹھے رہے، ننگے بیٹھے رہے، اپنا چلا لیتے ہیں، اپنی زمین ہے ان کی۔ لیکن کوثر آپ نہ ننگے ہیں نہ بھوکے ہیں، آپ کے پاس زمین بھی ہے اور بچے بھی جوان ہیں، تو پھر جی ہاں مسئلہ بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے نا کہ ان پہ یہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، نہ وہ انہیں کوئی کام کرنے دیتے ہیں۔ میں خود کینسر کی مریض ہوں اب، تو جو بھی وہ کام کرنے، ایک نے انٹر کیا ہے اور ایک نے میٹرک کیا ہے۔ اب مجھے یہ تو پتا ہے کہ وہ سرکاری نوکری تو انہیں ملے گی نہیں، لیکن وہ کام تو کر سکتے ہیں نا، زمین تھوڑی ہے، اس پہ گزارا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی کاروبار وہ کر لیں۔ ہر وقت ہمارے گھر میں لڑائی رہتی ہے، وہ جو بھی کام کرنے لگتے ہیں نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، انہیں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، نقصان ہوگا، اس میں نقصان ہوگا۔ کوثر مجھے بتاؤ تمہاری اپنی تعلیم کتنی ہے؟ میری میٹرک ہے۔ میٹرک ہے۔ مجھے ایک بات تم نے سچی بتانی ہے۔ جی جی۔ اکرم جو ہے وہ بدکار آدمی ہے؟ نہیں بدکار نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، جوا کھیلتا ہے؟ بالکل نہیں کہوں گی۔ جوا کھیلتا ہے؟ نہیں، جوا نہیں کھیلتے، وہ ایسا کرتے ہیں نا۔ شراب؟ نہیں، پہلے وہ افیم کھاتے تھے، اب وہ چھوڑ دی گیا، اپنی جیب میں پیسے رکھتے ہیں نا، ہوٹل پہ بیٹھ۔ کوثر صبر نا، تمہاری شادی جب سے ہوئی ہے اکرم نے کوئی خوشی دیکھی ہے بچوں کے علاوہ؟ بچوں کے علاوہ نہیں، اور پھر کیا خوشی؟ اس کی زندگی میں تو کوئی خوشی نہیں آئی نا شادی کے بعد بھی؟ 27 سال میں اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے؟ جی جی۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے؟ جی جی بالکل، وہ خوشی نہیں ہے نا، کیونکہ ابو میں نہیں مانتے تھے ادھر شادی کے لیے۔ بیٹا 27 سال ہو گئے نا شادی کو؟ ہاں جی۔ تو ابھی تک ابو کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا آپ نے کہ ابو نہیں مانتے تھے؟ یہ کچھ کل کی شادی تھوڑی ہے، 27 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں جی۔ تو تم ابھی تک وہیں پر کیوں پھنسی ہوئی ہو؟ تم نے ابھی تک 27 سال میں یہ کیوں نہیں سوچا کہ 2 بیٹوں کے باپ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ بھائی میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے۔ کیا تھی مثال کے طور پہ تم نے کہا کہ میں اکیلی بہن تھی، بیٹی تھی، تو میرے پہ یہ ظلم ہوا، کہا نا آپ نے کہ نہیں کہا؟ کہا نا؟ اب مجھے کوثر ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا۔ جی جی۔ اللہ کے رسول کے کتنے بیٹے تھے؟ جی جی۔ جی جی نہیں، بتاؤ نا کتنے بیٹے تھے؟ فاطمہ کے کتنے بھائی تھے؟ تو کہنے سے پہلے، نہ شکرا پن کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے ہیں کہ میں کس حد تک جا رہی ہوں۔ اتنی حد تک نہیں جاتے ہیں کوثر۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارا مزاج بھی بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے، تم توپ نواؤ، تم جب چلتی ہو نا غصے میں تو تم پھر تباہیاں پھر جاتی ہو۔ تم بھی شکر گزار نہیں ہو، اگر وہ شکر گزار نہیں ہے۔ اب وہ آدمی کماتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس نے بھی شادی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے۔ بچے اس کے خلاف کھڑے کر دیے تم نے، کیوں؟ تمہارا رونا اپنا ہے کہ تمہاری شادی اچھی جگہ نہیں ہوئی، لیکن یہ رونا اولاد کا تو نہیں ہے نا۔
اولاد کو اس میں کیوں شامل کرتے ہو؟ یہ غلط بات ہے. اگر تو وہ کہیں غلط آدمی ہوتا نا، وہ آدمی وہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن 27 سال بعد بھی یہی باتیں یاد کرنا اور اپنے ہونے کو ایک ناشکرہ پن دینا، کوثر یہ کسی صورت اچھی بات نہیں ہے میرے بچے. مجھے پتہ نہیں تمہیں یہ تربیت یا یہ کس نے یہ باتیں سکھائی ہیں یا کہاں سے تمہارے ماں باپ نے یہ باتیں لی ہیں. اماں ابا کی لڑائی اپنی جگہ ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو کے اعلیٰ جگہ پر ہیں، لیکن اگر آپ کی والدہ پھڈے میں نہ پڑتی تو آپ کا بھی کوئی بھائی ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں نا، پھڈوں میں نہیں پڑھتے ہیں اور پھڈے کو اتنا عرصہ نہیں لے کے جاتے کہ 30 سال تک ایک لڑائی جو ہے وہ ہو. میں یہاں چاہتی نہیں تھی شادی کرنا، انہوں نے غلط کر دی. بھائی میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ شادی یہاں پر ہو، اللہ نے اسی شادی کے اندر برکت ڈال دی. اللہ کا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جہاں تم سمجھتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس میں رحمت ڈال سکتا ہے، اور جس میں تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے رحمت نکال سکتا ہے. یہ نیگیٹو اپروچ جو ہوتی ہے نا، نیگیٹو اورا اور نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے کوثر، یہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ کو برا تو ضرور لگے گا میرا کہنا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے یہ آگ ہے میرے بچے. باپ کے ساتھ بیٹوں کو کھڑا کرو. باپ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، وہ ضرور کرے گا کیونکہ وہ بیٹا بھی اچھا تھا. اپنے اختلاف میں بچے کو شامل نہیں کرنا تمہارے لیے یہ وظیفہ ہے. بیٹوں کو باپ کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے تم نے ہدایت مانگنی ہے. مفتی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ پہلے بھی اس پہ آئے تھے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے جی، اور جتنی باتیں کی ہیں یہ دین کی تعلیمات کی روشنی کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کوئی استغفار کرنا چاہے تو کیا پڑھے؟ اسے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھے، صرف ہم ایک روایت کے طور پہ نہیں. اور جب تک وہ اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ، جس طرح کہ ابھی اس بہن نے ذکر کیا اور آپ نے اس کی بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے، بڑی یعنی عمدہ طریقے سے اصلاح کی ہے. اگر اس باتوں کو اصلاح کے طور پر لے، اللہ کے حضور توبہ طائب ہو، اپنے معاملات اپنے رشتوں کو بہتر بنائے. بھائی نہیں ملا تو میرے شوہر کو 2 بیٹے مل گئے، شکر گزاری ہے یہ. بے شک بے یہ شک شکر گزاری ہے. بچوں کو بازو بناؤ اپنے شوہر کا. میری بیٹی خدا کے واسطے اس اپنی ذاتی جنگ میں سے باہر نکل آؤ. یہی ذاتی جنگ آپ کی والدہ کرتی رہیں، ناخوش رہے، سارے جھگڑے میں رہے، اور بندوق رکھی آپ نے پھپھو کے کندھوں پہ. اب آپ اپنے شوہر کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ بچوں کو خراب کریں گی. مت کرا میرا بیٹا. یہ میری درخواست ہے آپ سے. یہ جو استغفار کی تسبیح بتائی ہے مفتی صاحب نے، یہ آپ نے پڑھنی ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. پروین السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم پروین. پروین السلام علیکم. نسیم اختر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم بات کر رہی ہیں؟ جی بلال بھائی کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی. حکم کیجیے. میں بہت خوش ہوں بلال بھائی، آپ کو کال مل گئی. بلا کے تھک گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے. وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ویٹنگ بڑی ہوتی ہے. ایک نمبر ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے، پھر ویٹنگ کرنی پڑتی ہے. میری معذرت ہے اس پہ. آپ حکم کریں میرے بیٹے. آپ کو صحت تندرستی دے. آمین. ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. سلامت رہیے. میری التماس ہے آپ سے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اچھا بلال بھائی، مجھے آپ سے ایک بات، 2-3 باتیں پوچھنی تھی، اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے. فرمائیے. میری نواسی ہے، رمیسا اس کا نام ہے. رمیسا بشارت اس کا نام ہے. ٹھیک. بلال بھائی وہ 3.5 سال کی ہے، اور وہ اس طرح اتنی ضدی ہے. رمیسا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ارم اجاز. پہلے تو ارم اجاز سے کہو کہ وہ خود غصہ بند کرے. جی. دوسرا رمیسا کا نام اگر بدل سکتے ہو تو بدل دو. بلال بھائی وہ باہر آنا جانا ہوتا ہے تو اس کے پاسپورٹ پہ وہ نام لکھا ہوا ہے. وہ مسائل آپ کے ہیں، ان میں مسائل میں نہیں داخل ہو سکتا. نہیں کوئی نام ساری زندگی کا مسئلہ. میری بات سنا، دیکھو بیٹیاں مجھے بڑی پیاری ہوتی ہیں. میں اپنی بیٹی کا نام بدلنا چاہوں اور میرے پاس عذر یہ ہو کہ پاسپورٹ پہ چینج کرانا پڑے گا، مجھے بیٹی زیادہ عزیز ہے یا نادرا کا ماحول میرے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی ماں باپ ایسا مطلب
آرگومنٹ دے سکتا ہے؟ نہیں وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ صرف گھر میں کوئی نام چینج کروں کہ ٹوٹلی نام؟ نہیں بالکل نام بدلیں. یہ نام اچھا نہیں ہے. ایک ارم اوپر سے رمیسا، 2 لڑکیوں کو ایک خاوند ڈیل کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا. خود مطلب تھوڑا سا رحم کرنا ہے نا اپنے سارے خاندان کے اوپر. جی ٹھیک ہے. نرم رام رکھنا ہے اور صحابیات پہ نام رکھنا ہے. آپ کوئی نام سجیسٹ کریں گے مجھے میرے ذاتی خیال میں 3 نام بڑے اہم ہونے چاہیے. ام سلمہ بڑا اچھا نام ہے، بڑا حکمت والا نام ہے. ماشاءاللہ. ام ہانی بڑا اچھا نام ہے، بڑا حکمت والا نام ہے. جی. حفصہ بڑی حکمت والا نام ہے. جزاک. اور یہ تینوں نام جو ہیں یہ والدہ کے جو اگریسو جین ہے نا ان کو انکاؤنٹر کرے گا. اماں سے بھی کہو نا کہ وہ ذرا غصہ کم کریں. جی ٹھیک ہو گیا. اور دوسری نواسی کا نام ہے زمل بشارت، تو وہ صحیح؟ یہ کہاں سے نام آ گئے میری پیاری بہن؟ خدا کا نام لو. یہ کیا نام ہے یہ؟ گوگل نام میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے. دیکھو زمل کی کتنی عمر ہے؟ زمل کی 1 سال 1 مہینہ. اب 5 سال میں آپ دیکھ لیں گے اگر وہ نام نہیں بدلتے. زمل اڑیل بھی ہوگی، سڑیل بھی ہوگی اور پیٹ کے مسائل میں بھی جائے گی. یہ ڈپریشن کی پیشنٹ بنے گی. یہ ابھی سے اس کو بہت سی الرجیز شروع ہو جائیں گی. کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا ہنگامہ کہ یہ نام جو ہے یہ صدیوں دور تک ہمارے خاندان میں نام ہو، ہماری بیٹی کا نام بالکل الگ ہو؟ کیوں؟ نہیں میں بدل دوں گی نام. سیدہ فاطمہ کا نام، ایک تو امام علی کی ماں وہ بھی فاطمہ، بیوی وہ بھی فاطمہ. 75,000 صحابیات جو ہے نا وہ فاطمہ کے نام سے ہیں. اگر یہی بات ہوتی کہ مختلف نام رکھنے کوئی روایت ہوتی تو لوگ عبداللہ نام آپ دیکھو کتنا نام چلتا ہے. یہ اس طرح سے مت کریں. یہ نام دونوں بچیوں کے ٹھیک نہیں ہے. اگلی بات اگلی بات یہ کہ میری بیٹی ہے عائشہ، اس کا نام ہے عائشہ اجاز، ٹھیک ہے، اور اس کی عمر 35-36 سال ہو گئی ہے، لیکن اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا. ہونا نہ ہونا تو دور کی بات، کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں آیا. عائشہ سے کہو کہ وہ 2 چیزیں پڑھے، اللہ آسانی کرے گا، اور بہت سلیکٹیو نہ ہو، اور باہر سے بھی آئے تو چلی جائے. پہلی تسبیح پڑھے یا ولی یا والی کی، اور دوسری تسبیح پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم کی. یہ 2 تسبیحات ہر وقت پڑھتی رہے، لیکن جو سب سے اچھا کام وہ کرے 40 دن حسبن اللہ و نعم الوکیل ایک وقت اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے 450 دفعہ یہ وظیفہ اس نے پڑھنا ہے. 40 دن. اللہ تعالیٰ اسی میں خوشخبری دے دے گا اگر اس نے یہ کیا تو. مفتی صاحب بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا. کالرز کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی ہماری جمعرات کو، اور ان سے گفتگو ہوگی، وظائف ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے روحانی مسائل پہ بات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.